الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 8 تاریخ ہے. بہت جلد یعنی کل کا دن چھوڑ کر پرسوں سے قربانی کے ایام کا آغاز ہو جائے گا. بڑے ہی مبارک دن ہے اور بڑی ہی مبارک راتیں ہیں. اس وقت سعودی عرب کے اندر آج حج کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے اور کل وہاں پر انشاءاللہ تعالی عید ہوگی. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی کے ایام ہے. ذوالحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو قربانی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، قربانی کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں اور صاحب ایمان قربانی کرنے کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت بڑے زور و شور کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ قربانی کے ایام ہر سال سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے نور نظر لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں. ہر ایک سال اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جو واقعہ بڑا ہی حیرت زدہ ہے، جس کو سن کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، جس کو سن کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسا دل خراش واقعہ ہے. اسی واقعے کی مسلمان یاد تازہ کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں. کیونکہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کو جتنا اپنی راہ میں جانوروں کا خون بہانا
محبوب ہے اتنا کوئی سا بھی عمل اللہ رب العزت کو محبوب نہیں، پیارا نہیں، بلکہ قربانی کرنا یہ رب ذوالجلال کو بے انتہا مقبول عمل ہے اور بے انتہا پیارا عمل ہے۔ قربانی یہ اللہ کی پیاری ہے، اللہ رب العزت کا عشق حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے، تو جب اپنے پسند کے مطابق اپنے جانور کو قربان کرتا ہے، اور یہ پسند بھی میں نے تیرے اوپر چھوڑ دی، جو تیری پسند وہ میری پسند، جو جانور تیرے دل کو بھاتا ہے وہ مجھے بھاتا ہے، جو جانور تجھے پیارا لگتا ہے وہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا جانور قربان کرے جو دل کو بھاتا۔ ایسا نہ ہو کہ مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام ہی صحیح، بلکہ چاہے کتنا ہی مہنگا جانور ہو لیکن اچھا لگتا ہو، دل کو بھاتا ہو، اس جانور پر پیار آتا ہو، اس جانور کی دل کے اندر محبت آتی ہو، ایسے جانور کو قربان کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم جب جانوروں کو قربان کرتے ہو اور تمہارے جانوروں سے جب خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے تو اس کے زمین پر گرنے سے پہلے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، وہ میری بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک مینڈھا اپنی پوری امت کی طرف سے، کہ یہ میری پوری امت کی طرف سے ہے کہ جو میری امت کے لوگ تنگ دستی کی وجہ سے، پیسوں کی نہ ہونے کی وجہ سے، وسعت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکیں گے، ان کی طرف سے میں ان کا نبی قربانی کر رہا ہوں۔ تو آج بھی ہمارا بھی حق بنتا ہے، جو صاحب ثروت، جن کو اچھی خاصی گنجائش ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، کہ جہاں وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اپنے نبی کی طرف سے بھی قربانی کریں، لیکن ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو بھول جائے، نبی کی طرف سے قربانی کرے۔ معاشرے کے اندر ایک بات ہے کہ جب قربانی کرنی ہو تو سب سے پہلے نبی کے نام کی ہوگی، اور اس کے بعد جو گھر کا بڑا اس کے نام سے ہوگی، اور اس کے بعد والدہ کے نام سے ہوگی۔ یہ سراسر بالکل غلط ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ آج ہر سال جو لاکھوں جانور قربان ہو جاتے ہیں اور مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سا اچھا جانور قربان کرتے ہیں، یہ سب کے سب اسی واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کی امت کے لوگوں کو جزا اتنی ہی دوں گا اور ثواب اتنا ہی دوں گا جتنا کہ میں نے ابراہیم کو ان کے نور نظر لخت جگر کی قربانی پر میں نے ثواب دیا تھا۔ آج بھی امت کا کوئی فرد قربانی کرے گا تو اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسلمانوں، اگر تمہارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو بھی قربانی کرو، نفلی قربانی کرو، کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے، پیارا عمل ہے۔ کہہ دیتے ہیں نا ہمارے اوپر تو قربانی واجب نہیں، ہم کیوں کریں؟ نہیں، اگر واجب نہیں ہے
تب بھی کرو، اللہ نے اگر تمہیں گنجائش دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرض لے کر قربانی کرو، کوئی حرج نہیں۔ جہاں اتنے قرض آپ اپنے لیے کر رہے ہو، قربانی کے لیے کر لو، کوئی حرج نہیں، بعد میں اس کو ادا کر دو، کیا حرج ہے؟ بہرحال قربانی کرو۔ قربانی والا عمل کتنا پیارا عمل ہے اور کتنا محبوب عمل ہے کہ ایک باپ نے اپنے لخت جگر نور نظر کی گردن پر چھری چلا دی، کیا تم جانوروں کے گلوں پر چھری نہیں چلا سکتے؟ ایک باپ نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور آج کا مسلمان کیا یہ ایک جانور کی قربانی نہیں دے سکتا؟ دینی چاہیے، ضروری ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں جہاں بہت سارے تاریخ ساز واقعہ نمودار ہوئے، واقعات پیش آئے، ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے جو کہ بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے، دل کو کھڑا کر دینے والا واقعہ ہے، اور اس کو سن کر آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو روا ہونے لگتے ہیں، دل بھاری ہو جاتا ہے، اور اس واقعے کو سن کر ہر ایک صاحب ایمان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی قربانی کروں۔ تو میں بھی اسی نیت سے الحمدللہ ہر ایک سال اسی ذوالحجہ کے مہینے میں عید والے دن یا عید سے پہلے میں اس واقعے کو ہر سال دہرایا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ سے اسی طریقے سے اسی واقعے کو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے اپنے نور نظر لخت جگر ننھی سی جان سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گلے پر چھری چلا دی۔ اور کون سا باپ جو مدت و اولاد کے لیے ترستا رہا، جوانی میں اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد عطا نہیں فرمائی۔ 70 سال کی عمر ہو چکی ہے، ابھی تک نکاح کے اندر حضرت سارہ آپ کی پہلی بیوی نکاح کے اندر ہے، نکاح میں ہے، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بیوی بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، اور باپ بھی ابراہیم بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، لیکن کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی۔ 70 سال گزرنے کے بعد جب آپ کی عمر 70 سال گزر چکی ہے اور آپ سفر کر رہے ہیں ملک کے، آپ سفر کر رہے ہیں مصر کا، تو مصر کے اندر ایک بادشاہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ بادشاہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی مسافر آتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی عورت ہوتی ہے تو وہ اس عورت کو ایک رات کے لیے اپنے کمرے میں رکھتا ہے، اور کمرے میں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب وہاں پر گزر ہوا، معلوم ہوا کہ یہاں پر بڑا خطرناک جلاد بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ ہے کہ جو اگر کہیں بھی یہاں دربار میں اگر کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے تو اس کو چھین لیتا ہے اور ایک رات اپنے ساتھ گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ پیارا نبی، یہ پیارا خلیل اللہ کا دوست بھی گیا ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ تیرے شہر کے اندر ایک خوبصورت بیوی آئی ہوئی ہے، بھیج دیا وزیروں کو، سپاہیوں کو پکڑنے کے لیے۔ پکڑا سارہ کو لے گیا دربار میں، بادشاہ کے دربار میں لے گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف کو بیٹھ گئے، رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اے میرے مولا، آج میری عزت نہیں تیری عزت ہے،
آج اگر تیرے خلیل کی بے عزتی ہو گئی تو تیری بے عزتی ہوگی، آج تیرے خلیل کی عزت ہوگی تو تیری عزت ہوگی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور ادھر ہی بادشاہ حضرت سارہ کو اپنے کمرے کے اندر لیا ہوا ہے۔ حضرت سارہ کی طرف کو بدنیتی سے ہاتھ بڑھاتا ہے، فوراً ہاتھ سوکھ جاتا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا، ہاتھ پیچھے کو کرتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ آگے کو بڑھاتا ہے، پھر سوکھ جاتا ہے۔ بار بار اسی طریقے سے بادشاہ نے یہ کرشمہ دیکھا ہے، فوراً اپنے وزیروں کو بلوایا اور کہا جاؤ اس کو یہاں سے نکال دو، اور بالکل اس کی جیسی ایک عورت اور ہے ہمارے دربار میں، اس کو بھی اس کے حوالے کر دو، جس کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ حضرت ہاجرہ کو بھی حوالے کر دیا۔ حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نکاح ہوا۔ ابراہیم خلیل اللہ سے عمر 70 برس کی ہے، لیکن مدت و انتظار دیکھ رہے ہیں کہ اس بیوی سے بھی کوئی اولاد ہو جائے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 84 سال کی عمر گزر گئی، 84 سال کی عمر ہو گئی، لیکن ابھی تک کوئی نور نظر نہیں، لختی جگر نہیں۔ حضرت ابراہیم ایک دن موج میں آ گئے اور موج میں آ کر رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی ہے، رب هب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے۔ واہ میرے مولا تیری بے نیازی، تو اگر چاہے اپنے دشمنوں کو درجنوں بیٹے عطا فرما دے، اور میرے مولا اگر تو نہ چاہے تو اپنے لاڈلے نبی کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھے۔ 84 برس کی عمر ہو چکی ہے، ابھی تک کوئی کھلونا نہیں آیا ہے کہ جس سے ابراہیم کھیلے۔ اولاد ایک کھلونا ہوا کرتی ہے باپ کے لیے، جن کی یہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے دلوں سے آپ پوچھئے کہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے ان کو کیا کیا کر گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اولاد تو مانگو، لیکن نیک مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اولاد تیری عزت کا جنازہ نکال دے اور یہی اولاد تیرے لیے بھاری بن جائے۔ اس لیے پیغمبر کا الفاظ سنو، ربی هب لی من الصالحین، اے میرے مولا بردبار بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آ گئی اور اسی وقت خبر دلوا دی، بشارت دلوا دی، فبشرناہ بغلام حلیم، او ابراہیم ہم تمہیں بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے، نیک بیٹا عطا فرمائیں گے۔ نیک بیٹا عطا فرما دیا، بردبار بیٹا عطا فرما دیا۔ اب دوسری بیوی سارہ بھی ہے، ان کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو وہ اندر اندر دل میں سوچنے لگی، کڑن سی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ، اسے دور کر دو میری نظروں کے سامنے سے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ادھر اللہ کے حکم سے جبریل امین بھی آ گئے اور یوں کہا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تم سے فرماتے ہیں تم اللہ کے دوست ہو، اللہ تمہارے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے پیغمبر کا کہ اللہ کے دوست خلیل ہے، وہ اللہ کے دوست، اللہ ان کا دوست۔ اللہ یوں فرما رہے ہیں میرے خلیل سے کہہ دو اس بچے کو اپنی بیوی کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دو۔ الہی کہاں چھوڑ کر آؤں، جگہ تو بتا دیجئے۔
میرا جبریل امین تمہارے ساتھ ہے، جہاں جبریل امین کہہ دے وہاں پر اس کو چھوڑاؤ، لہذا چلتے رہے، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں پر کبھی کو جنگل و بیابان تھا، 4 بڑے بڑے پہاڑ تھے اور بڑی گھناؤنی وہ جگہ تھی، بڑی خطرناک جگہ تھی، دور دور تک بھی آدمی کا بچہ وہاں نظر نہیں آتا تھا، دور دور تک بھی کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا، وہاں پر چھوڑا ہے۔ واقعہ لمبا ہے، میں تھوڑا مختصر کر کے چل رہا ہوں، اگر تفصیل سے لے کر چلوں گا بہت لمبا وقت چاہیے، اور جلدی سے چھوڑ کر آپ واپس ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ میرے شوہر تو مجھے چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر، جو ابھی ننھی سی جان ہے، بالکل معصوم سی جان ہے، اور اتنی لمبی عمر گزرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، اور یہ جنگل و بیابان میں ہم دونوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خلیل کا دامن پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، او خلیل اللہ کے دوستو، ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اگر تمہیں میرا خیال نہیں تو بچے کا تو خیال ہونا چاہیے تھا، نور نظر ہے، نقط جگر ہے، کتنا حسین بیٹا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں دیتے، زبان سے بولتے نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا تھا او میرے خلیل، زبان نہیں ہلانی، ہونٹ نہیں ہلانے، اور پیغمبر بولتا ہے تو حکم خدا کا ہوتا ہے، زبان حرکت کرتی ہے تو حکم خدا کا ہوتا ہے، دندان مبارک حرکت کرتے ہیں تو حکم خدا کا ہوتا ہے، بغیر حکم خداوندی کے پیغمبر کا ایک عضو بھی نہیں ہلتا۔ کوئی جواب نہیں دیتے۔ دوسری مرتبہ معلوم کیا، تیسری مرتبہ معلوم کیا، اور کہا تیسری مرتبہ او خلیل اتنا بتا دے کہ کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ بس اس طریقے سے کرو، کوئی زبان نہیں کھولی۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئی حکم خداوندی، فوراً کہہ دیا جاؤ چلے جاؤ، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اب ہم جانے یا ہمارا اللہ جانے۔ خدا کی قسم یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ یہاں پر بچے کو لٹایا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا، پھر صفا مروہ کی بھی چکر لگائے، پہاڑے کے چکر لگائے، اور اسی دوران نرم نازک ایڑیوں کے نیچے سے پانی ابل گیا، چشمہ جاری ہو گیا، جو آج پوری دنیا کے اندر وہ پانی لوگ پی رہے ہیں، اور جاج نظام اس کو لے کر آتے ہیں برکت کے طور پر۔ تفصیل سے بتاتا بڑا مزہ آتا۔ تو آج وہ زمزم کا کنواں ہے، کنویں کی شکل میں ہے، حجاج نظام اس کا دیدار کرتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے تو 24 گھنٹے اسی پانی کو پیتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت انسان ہیں کہ اگر بھوک کی نیت سے پیا جائے بھوک ختم، اور پیاس کی نیت سے پیا جائے پیاس ختم، بیماری کی نیت سے پیا جائے انشاءاللہ تعالی بیماری میں شفا۔ بہرحال تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، 8 برس کی عمر مفسرین نے لکھی ہے، ننھی سی جان کی 8 برس کی عمر ہو چکی ہے۔ ایک رات خواب کے اندر رب ذوالجلال حکم دیتے ہیں اور ابراہیم خلیل اللہ میری راہ میں وہ چیز قربان کر دے جو تجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ 3 دن تک خواب دیکھا تھا میں، تو آخری خواب آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ چیز قربان کر دے جو تجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہو گئے، سوچنے لگے اس کائنات کے اندر اگر مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی پیاری چیز لگتی ہے تو وہ ننھی سی جان اسماعیل ہے۔ وہ بڑھاپے کا سہارا بنی تھی، بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے ایک کھلونا عطا فرمایا تھا، اور اسی کو اللہ نے یوں کہہ دیا اور میرے خلیل میری راہ میں اسماعیل کو قربان کر دے۔ اسی کو اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام
او میرے بیٹے، او میرے لفتے جگر، او میرے نور نظر، او میری ننھی سی جان، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تیرے لہو میں اپنے ہاتھ بھگو رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ خدا کی قسم صبح ہو گئی، صبح کو بیوی ہاجرہ سے یوں کہا، اور بیوی ہاجرہ ہم تمہارے نور نظر کو، لفتے جگر کو، ننھی سی جان کو ایک بہت بڑے اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جاؤں گا، اس کو نہلا دھلا کر تیار کر دینا۔ خدا کی قسم بیوی ہاجرہ نے نہلایا دھلایا، ہم نے نئے کپڑے پہنائے، سر کے اوپر کنگھی بھی کی ہے اور پیارا بڑا ہاتھ بھی پھیرا ہے، اور ادھر ابراہیم نے پہلے ہی بغل کے اندر چھری چھپا لی ہے۔ عورت ذات ہے، کہیں ڈر نہ جائے، کہیں دل نہ گھبرا جائے، کہیں رونا شروع نہ کر دے، مجھ سے اسماعیل کو چھڑا لے۔ اور میرے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، صاحب اولاد بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آج تک کبھی کسی باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے کیا؟ ہرگز نہیں، تاریخ کے اندر ہو کہیں واقعہ نہیں ملتا، لیکن خدا کی قسم جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اولاد بھی قربان کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہاں اللہ کا حکم آ چکا ہے، لہذا لختے جگر نور نظر ننھی سی جان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جانے لگے قربان گاہ۔ کہاں؟ مینا کے میدان میں۔ یہاں حجاج اعظام بھی قربانی کرتے ہیں اور اسی ابراہیم کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں۔ شیطان کو یہ بات نہ بھائی، پہلے بیوی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ آج تم نے اپنے نور نظر لفتے جگر کو دلہا بنا کر کہاں بھیجا ہے؟ کہ وہ اپنے دوست سے ملوانے کے لیے لے گئے ہیں، اپنے دوست کے یہاں لے گئے۔ شیطان کہنے لگا نہیں نہیں، اس کو قتل کرنے کے لیے لے گئے ہیں، اس کو ذبح کریں گے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی بے وقوف، کسی باپ نے اپنی اولاد کو قربان کیا ہے جو ابراہیم اپنے نور نظر کو قربان کریں گے؟ تو شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا، سچ بولا ہے یہاں پر، تو کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے اسی وقت جھولی پھیلا لی اور یوں کہا ابراہیم تم نے کیا غضب کر دیا، مجھے عورت ذات سمجھ کر تم نے مجھے یہاں چھوڑ دیا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی، اور جب تم میرے نور نظر لختے جگر کے گلے پر چھری چلاتے تو میں بھی ایک طرف کو بیٹھ کر کے اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتی۔ اور شیطان سے کہا جا جا، دور ہو جا، یہاں سے بھاگ جا، کس کی خوش قسمتی اللہ کا حکم ہو اور اس کا نور نظر قربان ہو رہا ہو، ایسے ایسے میرے لاکھ اسماعیل ہو میں ان کو بھی قربان کر ڈالوں۔ شیطان وہاں سے بھاگا ہے اور سیدھا ابراہیم کے پاس جاتا ہے، ابراہیم سے کہتا ہے کان میں کو، او ابراہیم یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ تم نور نظر لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہو، صورت کی طرف کو تو دیکھو، کتنی بھولی صورت ہے، کتنا حسین چہرہ ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اگر چہرے کی طرف کو دیکھا جائے تو پیار اتر جاتا ہے، اور تم اتنے ننھے سے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرو گے۔ خواب میں ویسے ہی کسی نے کہہ دیا ہوگا، خوابوں پر نہیں جایا کرتے، جاؤ چھوڑ دو، کس کو بیٹا کہا کرو گے، کون تمہیں ابو کہا کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے اسی وقت کہا چل یہاں سے دور ہو جا، رب کے حکم میں دیر ہو رہی ہے، سامنے سے ہٹ جا یہاں سے۔ اور پھر اسماعیل کے کانوں میں کہا ہے، اور اسماعیل کہاں جا رہے ہو، اور میرے پیارے دوست تم کہاں جا رہے ہو، آج کے بعد تم دنیا میں نہیں رہو گے، تمہارے ابا
ابا تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل نے کہا او یہاں سے دور ہو جا، بھاگ جا۔ کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ شیطان نے وہاں بھی سچ بولا کہ نہیں نہیں اللہ کا حکم ہے۔ کہ اچھا اللہ کا حکم ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، میں تو اسی وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کا حکم ہو اور میری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، یہ کس کی خوش قسمتی ہے۔ مینا کے میدان میں پہنچ گئے، تفصیل اور لمبی تھی لیکن مختصر کر دیا، وقت نہیں ہے بس پورا کر رہا ہوں۔ وہاں پہنچ گئے مینا کے میدان میں، اور وہاں پہنچ کر باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی ہے جس کو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ باپ نے کیا کہا؟ پہاڑی پر سے آواز دی ہے، پہاڑی پر سے بلایا اسماعیل کو، اسماعیل ادھر آ جاؤ، رب کا فرمان سنتے جاؤ۔ رب نے تمہاری قربانی مانگی ہے، اللہ تمہیں قربان ہونا دیکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان دیر نہ کیجئے، فوراً مجھے قربان گاہ میں لٹائیے اور فوراً میرے گلے پر چھری چلا دیجئے، لیکن 2-3 وصیتیں تمہیں کر دیتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھری باپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور قربان ہونے والا بیٹا ہوگا۔ کہیں قربانی کرتے کرتے باپ کے دل میں محبت نہ آ جائے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ دوسری وصیت میری یہ ہے میرے ہاتھ پاؤں کس کر رسیوں سے باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو جب آپ مجھے ذبح کریں گے یہ میرے ہاتھ پاؤں ہلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو یہ پھدکتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں آپ کو لگ جائے، آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر آپ کی بے ادبی ہو گئی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وہ قربان ہوتا ہوا بیٹا باپ کا اتنا ادب کر رہا ہے، آج کا نوجوان اپنے باپ کے جوتے مار رہا ہے۔ اور تیسری وصیت میری یہ ہے یہ میرا کرتا لے جا کر میری والدہ کو دے دینا، وہ اس کو دیکھ کر اپنا دل بہلایا کرے گی، جب میں اس کو یاد آیا کروں گا وہ میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے گی۔ اچھا بیٹا بہت خوش ہوئے، اور ابراہیم نے کہا کہ جو مقصد میرا معلوم کرنے کا تھا بیٹے سے اس مقصد میں پورے اترے۔ ہرگز یہ بات دل میں نہیں تھی کہ اگر بیٹے نے منع کر دیا تو میں قربان کرنے سے باز آ جاؤں گا، ہرگز نہیں، بلکہ دل کے اندر پختہ ارادہ تھا اسماعیل کی چاہے مرضی کچھ بھی ہو لیکن میں قربان کروں گا، لیکن جیسا باپ تھا ویسا بیٹا ہے، کیونکہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ لہذا ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، آنکھوں سے پٹی بھی باندھ دی گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھری چلانی شروع کی ہے۔ چھری چلاتے ہیں لیکن ایک رونٹا تک نہیں کٹتا۔ اسماعیل کہہ رہے ہیں ابا جان کیا تمہیں میری محبت آ گئی؟ پدری محبت جوش میں آ گئی، آپ مجھے ذبح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیوں دیر کر رہے ہو؟ اللہ کے حکم میں دیر ہو رہی ہے۔ ابراہیم کہنے لگے بیٹا میں تو چھری چلا رہا ہوں زور سے لیکن تمہیں کاٹتی نہیں۔ چھری پر غصے ہو رہے ہیں، چھری کو پٹاک کے زمین پر ماری کہ تجھے کیا ہو گیا، تو میرے اسماعیل کے گلے کو کاٹتی کیوں نہیں؟ روایت میں لکھا اللہ نے چھری کو زبان دی، چھری کو زبان دی، اور چھری نے یہ معلوم کیا او ابراہیم جب اللہ نے آپ کو آگ کے اندر ڈلوایا، آتش نمرود میں ڈلوایا تو آپ کا ایک رونٹا بھی کیوں نہیں جلا؟ تم اب رب کے حکم کو پورا کر رہے ہو تو میں بھی رب کے حکم کو پورا کر رہی ہوں۔ تمہیں اللہ نے قربان کرنے کا حکم دیا، تم قربان کر رہے ہو، مجھے نہ کاٹنے کا حکم دیا، میں کاٹ نہیں رہی ہوں۔ چھری بول رہی ہے
اور اسی وقت اللہ کی طرف سے آواز آ گئی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بس 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 او ابراہیم بس کرو. فرشتوں میں قرآن مچا ہوا ہے, رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, سارے فرشتے رو رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں او الہ العالمین دیکھ لے جنگل میں یہ کیا ہونے لگا ہے. باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھتے جاؤ میری قدرت کے کرشمے. تم نے تو کہا تھا کہ ابراہیم کو اسماعیل سے زیادہ محبت ہے, تیری محبت کم ہے. اب بتاؤ اسماعیل کی زیادہ محبت ہے یا میری زیادہ محبت ہے؟ اللہ رب العزت نے جنت کا پلا ہوا ایک دمبا زمین پر ڈالا ہے اور اللہ نے فرمایا ابراہیم تم اس دمبے کی قربانی کرو, اس کو ذبح کرو. اس کو ذبح کیا. اس دن سے لے کر آج تک لوگ بھینس کی قربانی دیتے ہیں, کٹلے کی قربانی دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے دمبے کی قربانی دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی جانور میسر ہوتا ہے اس کی قربانی دیتے ہیں. یہ وہی عمل ہے اور وہی واقعہ ہے. اسی واقعے کی ہر سال یاد تازہ ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کا دن چھوڑ کے پرسوں کو انشاءاللہ وہی واقعہ تازہ ہوگا, اور ہر ایک صاحب ایمان اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کریں گے. میں ہر ایک سے کہوں گا اگر تمہارے اوپر واجب بھی نہیں ہے تب بھی قربانی کرو, اللہ کا تقرب حاصل کرو, اللہ کا قرب حاصل کرو. اس کے علاوہ جتنی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں آپ حضرات علماء اکرام سے معلوم کر کے قربانی سے متعلق جب اپنے جانور کو ذبح کرے. ویسے ماشاءاللہ الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے اندر ایک مسئلہ قربانی سے متعلق روزانہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. جو حضرات یہاں پر فجر کی نماز پڑھتے انہیں معلوم ہے, اور اپنے اپنی مسجد کے اندر اپنے اپنے امام صاحب سے معلوم کر کے قربانی کے فریضے کو انجام دے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھا بکرے قربانی بکرے کیسے